का दिफा करने के लिए, अपनी शनाख्त का दिफा करने के लिए, अपनी रियासत का दिफा करने के लिए। मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए, जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब हर तरह के मुज़ाकरात कर लिए और इन हुक्मरानों से ये अपील की कि ऐसा काला कानून जिसकी रियासत के अंदर कोई जरूरत नहीं है, उसके मुतबादल एक कानून उससे पहले मौजूद है, आप इस काले कानून को वापस ले लें और तमाम असीरान को रिहा कर दें, तो वो आज तक हमारी बात नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि रियासत की रिट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा काला कानून जो आपने लाया ही गलत है, वो नाजायज कानून है, जो लाया ही आपने गलत है, तो फिर ऐसी नाजायज चीज के ऊपर, ऐसे गलत कानून के ऊपर किस बात की आप रिट की बात कर रहे हैं? फिर ऐसे कानूनों के ऊपर स्टेट की रिट का यही हाल होता है जो जोर जबरदस्ती किसी को जेरे बार करने के लिए लाया जाए, जो आज होने जा रहा है। हमने पुरअमन शटर डाउन, पहिया जाम किया, हमने किसी से जोर जबरदस्ती दुकान बंद नहीं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत के अंदर मुकम्मल पहिया जाम, शटर डाउन किया गया। लेकिन हमारे इस पुरअमन एहतजाज को इन्होंने अभी तक भी हमारी कमजोरी समझा, जबकि इनको हमने बारहा ये बात कही कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कमजोर कमेटी नहीं है। इसके साथ आप लोग हैं, ये आप लोगों की कमेटी है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। पहले भी तुमने इसको अंडर एस्टिमेट किया और फिर जब लोग बाहर निकले तो तुम्हें पता लगा कि ये कमेटी क्या है, इसकी ताकत क्या है, और जब ताकत इकट्ठी होती है तो वो नतीजा किस तरह हासिल करती है। के देखो पल्ला भारी है। हुकूमत के साथ हर तरह के मुज़ाकरात किए, जहां उन्होंने हमसे गैप मांगा, उन्होंने टाइम मांगा, हमने हर तरह की उनको सहूलत दी। लेकिन अब हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते तो ऐसा काला कानून जो उस आइन के अंदर, जिस आइन के तहत आपने वो ऑर्डिनेंस जारी किया, उसी कानून के तहत मेरी मुराद कि वो कानून जो 41(2)B के नाम से जाना जाएगा, मेरी मुराद कि वो कानून जिसके अंदर कोई सदर किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने का इख्तियार रखता है, उसका तरीकाकार है, उसी तरह 41(2)B के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि रियासत का सदर वजीर आजम की एडवाइस पे किसी भी वक्त उस कानून को वापस ले सकता है। तो मुझे एक बात बताई जाए, जब पूरी रियासत बाहर निकल आई, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, हत्ता के तुम्हारे उस सदर ने भी इस कानून को काला कानून करार दे दिया, तो अगर फिर कोई वजीर आजम और ये 53 का टोला अगर उस कानून को वापस ना करे, तो फिर इसका मतलब है ना कि बीच में कुछ है। लिहाजा अब जो बीच में कुछ है उसको बाहर निकालने के लिए आज हम अपना यहाँ पे फैसला करेंगे। क्या जो फैसला हम करेंगे उस फैसले को मानोगे? उस फैसले पे अमल करोगे? जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो SOP है उस पे अमल करोगे? इस पे सारे हाथ खड़ा करके जवाब दें। सारे हाथ खड़ा करें, सारे लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग। ताकि आप ये ना समझे कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी शख्स के इक्तदार से प्रॉब्लम है, किसी शख्स के चेहरे से प्रॉब्लम है। हमें किसी इक्तदार से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के चेहरे से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तमाम ये हुक्मरान है, ये 53 का टोला, सारे एक जैसे हैं, हमारे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपने हकूक का दिफा करना जानते हैं।
اور حقوق کے دفاع کرنے کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ میرے اس شہر کے باغیرت بضمیر بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ سب کو سلام۔ میں اپنی بات کو کوئی لمبا نہیں کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آسان الفاظ میں آپ کو آج کا جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بتا سکوں۔ میں جو چیزیں آپ سے پوچھوں گا آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے جو سوال میں پوچھوں گا آپ نے پہلے اس کی تائید کرنی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کیا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ جموں و کشمیر کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ اس کو مانو ان تسلیم کرتے ہیں؟ کیا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی بھی کال دے گی اس کال کو مانو گے؟ اس کال کو تسلیم کرو گے؟ اس کال پہ عمل کرو گے؟ بہت بہت شکریہ۔ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو آزاد کشمیر بھر کی عوام کی مشاورت سے تیار کیا تھا، اس کے حصول کی خاطر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج تک آپ لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھا، اور جو فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوتا تھا اپنی ذیلی کور کمیٹیوں کے بذریعے، کور کمیٹی میری مراد مرکزی کور کمیٹی آل آزاد کشمیر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران تک پہنچتا تھا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا فیصلہ کرنے کا کہ وہ اپنی ذیلی تنظیموں سے، ذیلی کور کمیٹیوں سے مشاورت کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرتی آ رہی ہے۔ کسی بھی ایک شخص کو کوئی انفرادی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک ممبر کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ جو میری حیثیت ہے وہی حیثیت آپ سب لوگوں کی ہے۔ جو میری جان ہے اسی طرح کی آپ سب لوگوں کی جان ہے۔ کسی کی جان قیمتی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ کسی کا خون قیمتی نہیں ہے، سب کا خون برابر ہے۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں۔ ہم نے وہ روایتی سیاست، وہ بڑا چھوٹا، وہ بڑی برادری کا، وہ چھوٹی برادری کا، یہ تمام چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل چارٹر آف ڈیمانڈ ہونے تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کرنے کے پیچھے آپ لوگوں کا، پورے کشمیر کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، جو ہم وقت ہمارے لیے وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں اور ہماری بات کو دنیا میں لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی مشاورت لیتے ہیں۔ آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے اس شہر کے اندر 3 قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ یہ جو سہولت آپ نے لی ہے، سستا آٹا، سستی بجلی، یہ حکمران کسی بھی صورت آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ سہولت آپ لوگوں نے
اپنے زور بازو لی ہے. یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے. ہاں اگر احسان ہے تو ان 3 شہیدوں کا احسان ہے. ان کے خون کا آپ کے اوپر قرض ہے. ان کے خون کا آپ کے اوپر احسان ہے. آپ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے. اس سہولت کو ختم کرنے کے لیے اس ریاست کے اندر ایک کالا قانون لایا گیا جس کو ہم صدارتی آرڈیننس کے نام سے پہچانتے ہیں اور ہم اسے کالا قانون کہتے ہیں. وہ کالا قانون کیا ہے؟ میری بات پہلے سمجھو پھر ہم اس سے آگے چلیں گے. اس ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے جس قانون کے تحت اس ریاست کا نظام چل رہا ہے اور اس ریاست کے نظام کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے کہ جب کوئی شخص روڈ بند کرتا تھا یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا تھا تو ریاست کا ضلع کا ڈپٹی کمشنر قانون کے مطابق اس کو سزا و جزا دینے کا حق رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. کیا یہ قانون موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ موجود تھا نا ریاست کے اندر. تو اب میں ان حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے یہ کالا قانون جو ہے دوبارہ اس عوام کے اوپر لایا؟ یہ لانے کا مقصد صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا. یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی کہیں سے زیادتی ہوتی ہے تو آپ پہلے زیادتی کرنے والے کے پاس جائیں گے, اسے درخواست دیں گے کہ جناب ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہ جان بوجھ کے جو کالا قانون لایا گیا اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے. پہلا مقصد آپ نے جو سہولت حاصل کی ہے اس سہولت کو ختم کرنا, اور میں زندہ رہا یا نہ رہا ایک بات ذہن میں رکھنا, سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ آپ کی اس شناخت کو خراب کرنا ہے. کیا کبھی اس شناخت کو خراب ہونے دو گے؟ اس کی حفاظت کرو گے؟ انشاءاللہ. اس کا دفاع کرو گے؟ انشاءاللہ. کھڑا کر کے بتاؤ. اس پرچم کی حفاظت کرو گے؟ پنجابی کو پنجابی مانا جاتا ہے, بلوچی کو بلوچی مانا جاتا ہے, سندھی کو سندھی مانا جاتا ہے, پٹھان کو پٹھان مانا جاتا ہے. ہماری الگ ریاست ہے, ہماری الگ شناخت ہے. میں کشمیری ہوں, آپ کشمیری ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں تو کسی کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں میری الگ ریاست ہے, میری الگ ریاست کا یہ پرچم ہے تو کسی کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے؟ ہمیں کسی ملک کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری اپنا ملک, ہماری اپنی ریاست, اس کا ایک نظام ہے, اس کی ایک اسمبلی ہے, اس میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پورا ایک نظام ہے. ہم کسی بھی صورت اپنے نظام کو ڈی ریل نہیں کرنے دیں گے. میں نے بارہا یہ بات کہی, یہ جیسا نظام ہے, یہ لولا لنگڑا نظام ہے, جیسی اسمبلی ہے, جیسے ممبران اسمبلی ہیں, یہ ہمارے ممبران اسمبلی ہیں. ہم نے انہی میں رہتے ہوئے, اسی نظام میں رہتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب جو بات ہم آگے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم انہی حکمرانوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو با اختیار حکمران کہتے ہیں, آج مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ 17-18 ماہ کی اس تگ و دو کے اندر ہمارے کئی ایسے مواقع آئے جہاں پہ ہم نے ان سے مذاکرات کیے. جب یہ مذاکرات کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جب اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اوپر والا نہیں مانتا. مجھے ایک بات بتائیں, اوپر خدا کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو شرم آنی چاہیے ان بے اختیار حکمرانوں سے کہ تم پھر کس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو.
صرف اپنی عیاشیوں کے لیے تمہیں اس عوام کا کوئی آپ کو خیال نہیں ہے. آپ کا کام صرف اور صرف سہولت کاری کرنا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ با اختیار ہو, ہمارا حق حکمرانی تسلیم کیا جائے اور آپ کو با اختیار باوقار بنایا جائے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو با اختیار باوقار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سہولت کرو دیکھ لو. چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر پریس کلب کے آگے بات کر لی ہے. اب کیونکہ ہم نے فائنل جو ایک کال تھی ہم نے اس کا فیصلہ کرنا تھا, تو مجھ سے پہلے انجم زمان نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ ہم نے آج تک کسی بھی وہ جگہ پہ ہٹ درمی نہیں کی. ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. کہ میں اوپن یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر مذاکرات سے انکار کیے ہوتے تو رات کو 2:30 سے 3 بجے بھی ہم ان ممبران اسمبلی سے مذاکرات کرتے رہے. مذاکرات کرنے کے بعد, چیزیں تسلیم کرنے کے بعد پھر نہیں سمجھ لگی ان کو کیا ہو جاتا ہے. پھر وہی 11 بجے 12 بجے آخری 2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم نے کہا بھئی اب 2:30 بجے کے بعد خدا حافظ. اب ہم اپنا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے 2-3 چیزوں کا میں عہد لے کے اعلان کروں گا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے, کیا اس نے کبھی کوئی سیاست کی؟ نہیں. کیا کسی نظریے کو برا کہا؟ نہیں. ہمارا کام نہیں ہے یہ. ہمارے لیے تمام نظریات قابل احترام ہیں. ہم ہر نظریے کی قدر کرتے ہیں. ہم ہر شخصیت کی قدر کرتے ہیں. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے نظریے کو اچھا یا برے کا سرٹیفکیٹ دے, یا وہ کسی شخصیت کو اچھا یا برے کا سرٹیفکیٹ دے. ہمارا فوکس صرف اور صرف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جو سہولت آپ نے اپنے بازوؤں پہ حاصل کی, اس سہولت کو بچانے کے لیے ہم آج تک جو ہے لڑ رہے ہیں. ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں, اکیلی اللہ کی ذات ہے. ہم ہیں, آپ ہیں, آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ ہے جو اس وقت سامنے کھڑی ہے. یہ وہی طاقت ہوگی جو 11, 12, 13 مئی کو باہر نکلی, اور مجھے امید ہے کہ اب جو کال ہم دینے جا رہے ہیں یہی عوام اسی طریقے سے باہر نکلے گی. اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے, اپنی شناخت کا دفاع کرنے کے لیے, اپنی ریاست کا دفاع کرنے کے لیے. میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے, جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب ہر طرح کے مذاکرات کر لیے اور ان حکمرانوں سے یہ اپیل کی کہ ایسا کالا قانون جس کی ریاست کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے متبادل ایک قانون اس سے پہلے موجود ہے, آپ اس کالے قانون کو واپس لے لیں اور تمام اسیران کو رہا کر دیں. تو وہ آج تک ہماری بات نہیں مان رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کالا قانون جو آپ نے لایا ہی غلط ہے, وہ ناجائز قانون ہے, جو لایا ہی آپ نے غلط ہے, تو پھر ایسی ناجائز چیز کے اوپر, ایسے غلط قانون کے اوپر کس بات کی آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ پھر ایسے قانونوں کے اوپر اسٹیٹ کی ریٹ کا یہی حال ہوتا ہے جو زور زبردستی کسی کو زیر بار کرنے کے لیے لایا جائے, جو آج ہونے جا رہا ہے. ہم نے پرامن شٹر ڈاؤن پہیا جام کیا, ہم نے کسی سے زور زبردستی دکان بند نہیں کرائی. الحمدللہ پوری ریاست کے اندر مکمل پہیا جام شٹر ڈاؤن کیا گیا. لیکن ہمارے اس پرامن احتجاج کو انہوں نے ابھی تک بھی ہماری کمزوری سمجھا, جبکہ ان کو ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کمزور کمیٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ لوگ ہیں, یہ آپ لوگوں کی کمیٹی ہے.
इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। पहले भी तुमने इसको अंडर एस्टिमेट किया और फिर जब लोग बाहर निकले तो तुम्हें पता लगा कि ये कमेटी क्या है, इसकी ताकत क्या है, और जब ताकत इकट्ठी होती है तो वो नतीजा किस तरह हासिल करती है। के देखो पल्ला भारी है। सारे हुकूमत के साथ हर तरह के मुज़ाकरात किए, जहां उन्होंने हमसे गैप मांगा, उन्होंने टाइम मांगा, हमने हर तरह की उनको सहूलत दी। लेकिन अब हम इस नतीजे पे आ चुके हैं कि अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते तो ऐसा काला कानून जो उस आइन के अंदर, जिस आइन के तहत आपने वो ऑर्डिनेंस जारी किया, उसी कानून के तहत मेरी मुराद कि वो कानून जो 41(2)B के नाम से जाना जाएगा, मेरी मुराद कि वो कानून जिसके अंदर कोई सदर किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने का इख्तियार रखता है, उसका तरीकाकार है, उसी तरह 41(2)B के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि रियासत का सदर वजीर आजम की एडवाइस पे किसी भी वक्त उस कानून को वापस ले सकता है। तो मुझे एक बात बताई जाए, जब पूरी रियासत बाहर निकल आई, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, हत्ता के तुम्हारे उस सदर ने भी इस कानून को काला कानून करार दे दिया, तो अगर फिर कोई वजीर आजम और ये 53 का टोला अगर उस कानून को वापस ना करे तो फिर इसका मतलब है ना कि बीच में कुछ है। लिहाजा अब जो बीच में कुछ है उसको बाहर निकालने के लिए आज हम अपना यहाँ पे फैसला करेंगे। क्या जो फैसला हम करेंगे उस फैसले को मानोगे? उस फैसले पे अमल करोगे? जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो SOP है उस पे अमल करोगे? इस पे सारे हाथ खड़ा करके जवाब दें। सारे हाथ खड़ा करें, सारे लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग हाथ खड़ा करें, सब लोग। ताकि आप ये ना समझे कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी शख्स के इक्तदार से प्रॉब्लम है, किसी शख्स के चेहरे से प्रॉब्लम है। हमें किसी इक्तदार से प्रॉब्लम नहीं है, किसी के चेहरे से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तमाम ये हुक्मरान है, ये 53 का टोला, सारे एक जैसे हैं, हमारे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपने हकूक का दिफा करना जानते हैं, और हकूक के दिफा करने के लिए जब हमने देखा कि ये वक्त आ चुका है